السلام علیکم ڈیئر ممبرس، آج ہم 82 نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں بھی 82 نمبر پہ ہے، یعنی 82 نمبر پہ نازل ہوئی تھی اور موجودہ ترتیب میں بھی 82 نمبر پہ ہے، اور یہ سورہ انفطار ہے، اور انفطار کے معنی ہے کسی چیز کا پھٹ جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، کھودی جائیں گی، نکالے جائیں گے مردے اس میں سے۔ علمت نفس ما قدمت، اور اس وقت ہر نفس، ہر شخص یہ جان لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا، و اخرت، اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا۔ یعنی جو پیچھے چھوڑا وہ تو ختم ہو گیا نا، جو پیچھے دنیا میں چھوڑا وہ تو اس کی اولاد کے یا اس کے رشتہ داروں کے کام آئے گا، لیکن جو آگے بھیجا ہوگا، جو دنیا میں کچھ نیکیاں کمائی ہوں گی، صرف اور صرف وہی اس کو اسی دن پتہ چلے گا، وہ اس کے کام آئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے تجھے جس اللہ رب العالمین نے بنایا تھا، تو آخر کس چیز کے دھوکے نے تجھے دھوکے میں ڈالا اور تیرے رب سے تو غافل ہوا، یعنی اپنے رب کے بارے میں کس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا تھا؟ اور وہ رب جو بڑا ہی کریم ہے، جو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، اور وہ کریم اور وہ کرم کرنے والا رب العالمین الذی خلق، جس نے تجھے انسان پیدا کیا تھا، فسواک، اور نہ صرف پیدا کیا تھا بلکہ نک سک سے تجھے درست بھی کیا تھا، فعدلک، اور تجھے بڑا متناسب جسم کے ساتھ بنایا تھا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اگر آنکھیں بنائی ہیں دو تو ان کے بجائے کان ہونے چاہیے تھے، کانوں کے بجائے ناک ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ دو ہونٹوں کے بجائے ماتھا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین شکل میں انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسی بھی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے چاہا اس انسان کو جوڑ دیا۔ سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا جائے تو جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کو ڈھال دیا، اور انتہائی خوبصورت شکل میں ڈھالا۔ کلا بل تکذبون بالدین، لیکن اے انسانو ہرگز نہیں، تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کتنی ہی صورتیں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں متواتر، جو روز جزا، قیامت، آخرت، توحید، اور اللہ تعالیٰ کی جو مکے کی اب چند صورتیں ہماری رہ گئی ہیں، صرف 4 صورتیں مکے کی رہ گئی ہیں جو کہ مکہ مکرمہ کے 13 سالوں میں نازل فرمائی گئی تھیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ جو انذار بالآخرہ، یعنی کہ آخرت کے ڈر اور قیامت کا ڈر، اور اس کے بعد توحید اور شرک سے پرہیز، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ریپیٹ بار بار صورتیں آ رہی ہیں، بار بار صورتیں نازل کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان 13 سالوں میں بہت کم تعداد میں مسلمان ہوئے، اس کے باوجود اتنی صورتوں کے ڈر آنے کے باوجود بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ فیوچر کا حال جانتے تھے کہ انہی سخت محنت کرنے والے جفاکش جو لوگ ہیں نا، سخت ماحول میں، گرمی سردی کے موسم میں یہ لوگ سفر کرنے والے، تو انہی سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی رومن پرشین امپائر گرانی تھی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ حال جانتے تھے مستقبل کا، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار نازل فرما رہے تھے، اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ انہی لوگوں نے سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ قیامت کی ایک اور صورت نازل ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ روزے جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ بے شک تم پر مقرر رہے نگرانی کرنے والے 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں۔ فرشتے رائٹ اور لیفٹ، دائیں بائیں، ہمارے 2 فرشتے ہیں جو 24 گھنٹے 2 شفٹوں میں کام کر رہے ہیں، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ تو ہمارا ایک ایک حرف، ایک ایک چیز نیکی اور بدی لکھتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی تم روزے جزا کو جھٹلا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کرامن کاتبین جو ہیں 2 فرشتے ہمارے رائٹ لیفٹ والے، وہ بہت ہی معزز لکھنے والے ہیں، اعمال بہت ہی معزز فرشتے ہیں وہ، جو کہ اعمال نامے ہمارے لکھتے جا رہے ہیں، اور وہ 2 شفٹوں میں آتے ہیں، 2 فجر اور عصر کے ٹائم ان کی شفٹیں بھی بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں فرشتے جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ بے شک نیک لوگ تو ضرور جنتوں میں نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے، اور بے شک بدکار جو لوگ ہوں گے وہ ضرور جہنم میں ہی ڈالے جائیں گے، اور اس جزا سزا کے دن جب داخل ہوں گے، اور اس جہنم میں جب وہ ڈالے جائیں گے نا بدکار لوگ، تو وہاں پہ اس میں سے کسی بھی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ وہاں سے نکالے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ہرگز نہیں جانتے کہ وہ جزا اور سزا کا دن ہے کیا، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو نا، تم اس کی ابھی حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ ثم ما ادراک ما یوم الدین،
تم پھر اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ تم کیا جانو کہ وہ آخر حساب کا دن، جزا سزا کا دن ہے کیا چیز. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایسا دن ہے جس دن کے کوئی بھی شخص کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. یعنی کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس کو معاف کر دے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کریں گے. یعنی کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اگر اللہ چاہیں گے کہ کسی کو روز جزا کی سختی جھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر اس کو معاف کرنا چاہیں گے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی کہ اس کی سفارش کر سکے. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہ چاہیں اور اس کے باوجود وہ سفارش سے جنت میں داخل ہو جائے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن فیصلہ جو ہوگا وہ صرف اور صرف ایک ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اختیار میں ہوگا تمام طرح کا فیصلہ. اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے. جزاک اللہ.